کسی بیماری میں ہے، شرط یہ ہے کہ اس بیماری میں صبر کرتا ہے، اللہ ذوالجلال کا شکوہ اور شکایت نہیں کرتا، کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، شکایت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شکایت نہ کرنے کے بھی ایک نہیں 4 انعام رکھے۔ ابدلہ اللہ لحما خیرا من لحمی ودما خیرا من دمی۔ پہلا انعام، شکر کرتا ہے، اگر اس کا خون ضائع ہوا ہے تو اللہ پہلے سے اچھا خون اسے عطا کر دیتے۔ اگر اس کا گوشت پوش کم ہوا ہے تو اللہ اس کے جسم کو پہلے سے بھی زیادہ طاقت عطا کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے وَلَمْ يَشْتَكِ إِلَىٰ عُوَّادِهِ، پوچھنے والے، بیمار پرسی کرنے والوں کے سامنے روتا پیٹتا نہیں ہے۔ وہ کیسے صحابہ تھے، عمران بن حسین جیسے 30 سال تک پائلز کی بیماری میں رہے ہیں، 30 سال، لیکن باوجود اس کے کہ وہ بیمار تھے تہجد نہیں چھوڑی۔ یہ واحد صحابی ہے، لا شکا ولا بکا ولا تذمر، نہ کسی کے سامنے رو کے دکھایا، نہ شکایت کی ہے، نہ منہ بنایا ہے۔ یہ تہجد کے وقت اٹھتے، جب وضو کر کے آ جاتے تو فرشتے آ کے ان سے مصافحہ کیا کرتے۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کی نورانی فرشتے ان سے مصافحہ کیا کرتے۔ یہ نظریہ جب اللہ کسی کو عطا کر دے کہ میرے مالک کا یہ فیصلہ ہے، میرے مالک الحمدللہ، تیرا ہی شکر ہے، تیری ہی تعریف ہے، تو پھر پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ پہلے سے خون بھی اچھا، گوشت بھی اچھا اللہ عطا کرتے۔ دوسرا انعام، جب وہ اپنی بیماری سے صحت یاب ہوتا ہے، اٹھ کے بیٹھتا ہے، لا ذنب لہ، اس کا کوئی بھی گناہ جو ہے باقی نہیں بچتا، وہ سب کا سب اللہ نے معاف کر دیا ہوتا۔ جب پہلا قدم زمین پہ رکھتا ہے، ذنب گناہ کو کہتے ہیں، بڑا بھی اور چھوٹا بھی، تو حدیث کہتی ہے ما علیہ خطیئہ، جو ہی قدم زمین پہ ٹکتا ہے، معمولی سے معمولی، ادنا سے ادنا گناہ، ذرات جتنے بھی اللہ ذوالجلال قرید کے صاف کروا دیتے ہیں۔ اور جب قدم رکھ کے چلتا ہے تو حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے گا کہ یوم ولدتہ امہ، اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے اور وہ گناہوں سے پاک صاف ہی پیدا ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعام ہیں، لیکن کب؟ جب اللہ ذوالجلال کی تعریف کی جائے اور شکوہ شکایت نہ کیا جائے۔